امی جان، آپ کیا کر رہی ہیں؟ پیچھے سے لبنہ کی آواز آئی جو کہ اس کی بہو تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، چائے پینے کو دل کر رہا تھا، سوچا بنا لوں۔ آمنہ کے بیٹے کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے اور اس کی بہو بہت ہی سمجھدار اور ہنس مکھ تھی۔ سارا خاندان اور محلے والے جانتے تھے کہ یہ دونوں ساس بہو سے زیادہ دوست سہیلیاں ہیں۔ آمنہ بھی اس سے دوست والا تعلق رکھا تھا، جہاں جاتی اکٹھی جاتی۔ احمد چونکہ آمنہ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ لبنہ جیسی بہو پا کر بہت خوش تھی۔ ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ دونوں ایک جیسے ڈیزائن کے سوٹ پہنتی، فرق ہوتا تو صرف رنگ کا۔ آمنہ کی اپنی شادی بہت چھوٹی عمر میں ہی ہو گئی تھی، مگر شادی کے بعد اس کی زندگی کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ اس کی ساس کافی رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی۔ سسرال کا ماحول بھی اس کے گھر سے کافی فرق تھا۔ شروع میں تو اس کے ہر کام پر نکتہ چینی کی جاتی، اور اوپر سے 2 نندیں جو کہ ابھی چھوٹی ہی تھیں، مگر شکر ہے کہ نندوں اور شوہر کے معاملے میں وہ بہت زیادہ تو نہیں مگر کافی حد تک خوش قسمت تھی۔ وہ اس طرح سے کہ اگر کبھی وہ اپنی ساس کے رویے سے گھبرا جاتی تو وہ اس کی حوصلہ افزائی تو ضرور کر دیتے تھے، مگر سامنے کوئی بات نہیں کرتا تھا کیونکہ سب ان سے کافی ڈرتے تھے۔ ہر جگہ پر جانے کے لیے شوہر کے ساتھ ساتھ ساس سے اجازت لینا ضروری تھا۔ چلو اگر بات صرف اجازت کی حد تک ہوتی تو قابل برداشت تھی، مگر آنے جانے کے علاوہ کس سے ملنا چاہیے کس سے نہیں، اس بات کا فیصلہ بھی ساس خود کرتی تھی۔ اور چونکہ آمنہ کی دوستیں انہیں بالکل پسند نہیں تھی، اس لیے ان کا آنا یا اس کا جانا ممکن ہی نہ تھا، اور والدین سمیت سب نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ شادی کے بعد سسرال والوں کے طور طریقے اپنانے پڑتے ہیں، اپنی مرضی نہیں چلتی۔ آمنہ نے بھی تمام صورتحال کا حوصلہ سے مقابلہ کیا اور خود کو اس نئے ماحول کا عادی بنا لیا، مگر اس کے دل میں یہ بات پختہ راسخ ہو گئی کہ اگر قدرت نے اسے ساس بننے کا موقع دیا تو وہ ایسا بالکل نہیں کرے گی۔ چونکہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، اس لیے شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے کی صورت میں اولاد سے نوازا۔ تو جہاں سب بہت خوش ہوئے، وہیں اس نے اپنے بیٹے کی پرورش بہت دھیان سے کی۔ اسے ایک مکمل انسان بنایا جو ہر رشتے کو اس کے مقام پر رکھنے والا تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کوئی لمبی چوڑی شرائط بھی نہیں رکھی تھی۔ اور اس نے اپنی آنے والی بہو کو کھلے دل سے ویلکم کہا، کیونکہ نہ تو وہ اپنا وعدہ بھولی تھی نہ اپنے وقت کو، نہ کوئی پابندی عائد کی اور نہ ہی کوئی روک ٹوک کی۔ اور آج اس کی بہو بھی اس سے والہانہ محبت کرتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی محرومیوں کا بدلہ آنے والی سے نہیں لیا۔
اسی طرح ہر انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ وہی دہرائے جو خود پر بیتی، یا وہ اس عذاب سے آنے والے کی زندگی بچا لے جو اس نے خود چھیلا۔ مگر یقین مانیں، بعد والا راستہ سکون اور اطمینان کا باعث ہے، کیونکہ انتخاب آپ کا اپنا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔